السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وہ اس لیے کہ جس طرح موت میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی مرنے کے بعد، اسی طرح جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ رات کی نیند کے بعد انسان تازہ دم ہو کر اگلے دن اپنا کام کاج کے لیے اٹھتا ہے، اپنے زندگی کے جو بھی امور ہوتے ہیں وہ نمٹاتا ہے۔ تو اس طرح رات دن کی اس گردش کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانی اعمال کے نتائج ظاہر ہونے کی مدت پوری ہو جائے۔ انسانوں نے اس دنیا میں جتنا بھی زندہ رہنا ہے اور اپنی زندگی میں انہوں نے جو بھی امور سر انجام دینے ہیں، جو بھی کام کرنے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، تعمیری ہوں یا تخریبی ہوں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے نتائج مرتب ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی زندگی ہے اس دنیا میں اس کی مدت پوری ہو جائے۔ تو اس زندگی کی مدت کے دوران انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو جائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ انسان کرتے ہیں ان کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جیسے جیسے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے یا برے کام، اور پھر اس کے ساتھ پھر ان کے نتائج بھی ہیں۔ نتائج جو ہیں یہ بعض دفعہ جلدی ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں پھر بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں کہ اچھے یا برے کاموں کے جو نتائج ہیں وہ کب ظاہر ہوتے ہیں، کتنی دیر میں ظاہر ہوتے ہیں، جلدی ہوتے ہیں، دیر سے ہوتے ہیں یا بہت دیر سے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ زندگی صرف اسی دنیا کی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، تو وہاں پر بھی جو نتائج ہیں وہ اس حتمی فیصلے کے لیے سامنے لائے جائیں گے۔ تو یہ نتائج تو پھر وہاں پر بھی بھگتنے ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مہلت کا وقفہ ہے۔ اگر لغزشوں کو، کوتاہیوں کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی جائے اور ان سے زیادہ اچھے کام کیے جائیں، صلاحیت بخش کام کیے جائیں، تو اس سے پھر ان کے برے نتائج کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ پھر زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مہلت کے وقفہ اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن جب موت واقع ہو جائے گی تو پھر یہ چیز، یہ مہلت کا وقفہ جو ہے یہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں تو حتمی فیصلہ ہونا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج ابدی طور پر سامنے آ جائیں گے، تو اس میں تو پھر حتمی نتیجہ سامنے آئے گا، ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے۔ تو یہ چیز بتائی گئی۔ تو حتمی نتیجہ پانے کے لیے انسانوں کا ہر قدم روز بروز اللہ کے قانون مکافات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سے کسی کو کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ کوئی فرار حاصل کر سکے، نہیں کر سکتا۔ بروز قیامت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ چیز، یہ جو کانسیپٹ ہے آخرت سے ریلیٹڈ، سابقہ آیت میں ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 61۔ یہ پچھلا جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ نے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ آیات کے اندر کنٹینیوٹی چلی جا رہی ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قانون مکافات۔ جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
انسانوں کے اعمال کے ریکارڈ مرتب ہو رہے ہیں، ان کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا قانون مکافات انسانوں پر غالب ہے۔ انسان اللہ کے قانون مکافات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، کوئی چھپ کر کوئی غلط کام کریں گے یا جرائم کریں گے خفیہ طریقے سے، تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جو قانون مکافات انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ اس سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ ہر انسان کے اوپر غالب ہے، اس کا غلبہ ہے، آپ اس کے غلبے سے نکل ہی نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بس رہا ہو، جزیرے میں ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں وہ چلا جائے آکسیجن لے کے، جہاں مرضی چلا جائے، خلا میں چلا جائے، چاند پہ چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، اللہ کا قانون مکافات اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر غالب ہے۔ انسان اس کے غلبہ سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر محافظ یا نگہبان بھیجتا ہے۔ یہاں پر یرسلو ہے، تو وہ اس کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے، اور وہ تم پر محافظ یا نگہبان بھیجتا ہے۔ یہ جو محافظ اور نگہبان، یہ اللہ کی قوتیں ہیں، جیسے ملائکہ اللہ کی قوتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں گے کہ یہ جو یرسلو ہے، یہ جو رسول ہے، یہ ملائکہ کے معنی بھی کہیں دیتا ہے، یا ملائکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ آگے آئے گا، اسی معنوں میں آئے گا، اسی آیت کے اندر آئے گا، آگے وہ جز آ رہا ہے۔ تو یہ جو رسول یا رسل ہے، یہ اس کی جمع، تو یہ مالکن یا ملائکہ کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ تو مالکن کیا ہے؟ اللہ کی قوت، ملائکہ اللہ کی قوتیں۔ یہ دیکھیں نا، جس طرح بادشاہ ہے، عربی کے اندر بادشاہ کو ملک بولتے ہیں، مالکن، ملک، بادشاہ، حکمران۔ اسی طرح ملک ہے، اسی طرح مملکت ہے، اسی طرح ملوکیت ہے، اس طرح ملکیت ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے جو مین، اس کے اندر جو لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ قوت۔ تو قوت ہوتی ہے نا اس کے اندر، مملکت کے اندر، ملک کے اندر، ملکن یعنی بادشاہ کے اندر، ملکیت، ملوکیت، مملکت، یہ ساری چیزیں قوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بنیادی چیز اس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ تو ملائکہ اللہ کی قوتیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ وہ تم پر محافظ یا نگہبان بھیجتا ہے۔ تو یہ جو محافظ یا نگہبان کیا ہے؟ ملائکہ، قوتیں۔ وہ کیوں بھیجتا ہے انسانوں کے اوپر محافظ یا نگہبان، یا یوں کہہ لیں ملائکہ؟ وہ کیوں بھیجتا ہے؟ وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسانوں کا کوئی بھی عمل، اچھا ہو یا برا ہو، وہ بے نتیجہ نہ رہے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں ملائکہ کی، یہ انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جیسے اللہ کا قانون انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان اس سے چھپ ہی نہیں سکتا،
اس سے کسی قسم کا کوئی اسکیپ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہے، کڑی نظر ہے ہر انسان کے اوپر۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ جو قوتیں ہیں ملائکہ، جس کو یہاں پر محافظ اور نگہبان، یہ حافظتاً کے لفظ ہے کہ یہ جو محافظ اور نگہبان جو اللہ بھیجتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کریں تو وہ اس کے ہر کام کا نتیجہ مرتب کرے۔ مثال کے طور پر کیونکہ قرآن کریم تو وہ مثال دیتا ہے نا جو قیامت تک رہے، وہ عارضی کوئی مثال نہیں دیتا۔ تو بڑی مستند اور بڑی جامع مثال ہے یہ کھیتی باڑی کی، کہ جیسے جب کوئی انسان زمین میں بیج پھینک دیتا ہے اس کو اگانے کے لیے، زمین میں ڈال دیتا ہے، اب وہ تو ڈال کے اب گھر آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس بیج کو کتنی قوتیں ہیں جو اگا رہی ہیں۔ بیج کے اندر ایک ایمبری ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک ننا سا، یوں کہہ لیں ایک وہ پودا، جس کے اندر پودا بننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پودا بنے اور اس سے بڑا پیڑ بنے اور اس سے پھل لگے، پوری صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ بظاہر کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، بے جان ہوتا ہے، تو وہ قوت رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، وہ صلاحیت رکھی ہے۔ زمین کے اندر اس بیج کو اگانے کی قوت یا صلاحیت رکھی ہے، تو وہ اس بیج کو پھاڑتی ہے، اس کی جو نمی ہوتی ہے وہ اس کو پھاڑتی ہے، اس سے پھر وہ اس کا جو شیل ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، اندر سے وہ ایمبریو نکلتا ہے، اس کے بعد پھر اس بیج کی کومپل باہر آتی ہے۔ تو زمین کے اندر جو بھی صلاحیتیں اس کو اگانے کے لیے، پانی کی نمی، زمین کی زرخیزی، یہ سارے کاپر، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر، بوران، زنک، مولبڈینم، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، ٹریس منرلز، یہ زمین میں ہوتے ہیں جو اس کو اگانے میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون وہاں پر کار فرما ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جب وہ کومپل باہر نکلتی ہے تو باہر پھر سورج کی روشنی، اس کی حرارت، آکسیجن، ہوا، آکسیجن، ٹھیک ہے، اور آسمان سے وہ برسا پانی، میںہ کا، بارش کا، وہ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ کی قوتیں ہیں۔ یہ شمسی توانائی کیا ہے؟ اللہ کی قوت ہے۔ سمندر سے وہ جو بھاپ اٹھتی ہے سورج کی حرارت سے، تو اس سے وہ پانی بنتا ہے اور میٹھا پانی بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کیونکہ سمندر کا پانی تو نمکین ہوتا ہے، ہم پی نہیں سکتے، تو وہ جب بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے تو اس کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ نیچے سیٹل ہو جاتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو پانی پھر ہوتا ہے سمندر کا نمکین پانی، تو نمکیات سے پاک پانی، میٹھا پانی اوپر کو اٹھتا ہے غبار بن کر۔ پھر ہوائیں جو ہیں وہ جو اس سے بادل بنتے ہیں، تو ہوائیں ان بادلوں کو پھر لے کر ہانکتی ہیں، کہیں ادھر لے جا، کہیں ادھر لے جا، اور اس سے وہ پھر بارش برستی ہے۔ اللہ کا قانون، اس سے پھر یہ مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، فصلیں سیراب ہوتی ہیں، وہ نشو و نما پاتی ہیں، ہری بھری ہوتی ہیں، ان کو پھول اور پھل لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا اللہ کا قانون ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہاں پر یہ وضاحت ہے، یہ وضاحت کرنا ہے کہ انسان نے تو صرف ایک بیج کا دانہ زمین کے اندر پھینکا ہے، اس دانے کو اگانے میں پورا کارخانہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ یہ اللہ کی قوتیں جو ہیں اس کے اس کام کو برابر کرنے کے لیے، فروٹفل بنانے کے لیے، اس کی اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک پیڑ بن جاتا ہے، اس سے پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم کھاتے ہیں، منڈیوں میں بیچتے ہیں، اس سے منافع حاصل کرتے ہیں،
ہمیں آمدن بھی ہوتی ہے، ہماری خوراک کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان نے بیج زمین میں پھینکا ہے تو اللہ کی جو کائنات کے اندر کار فرما قوتیں ہیں اس کو اگانے میں لگ جاتی، تاکہ اس کا یہ نتیجہ جو ہے یہ ظاہر ہو کر رہے، بے نتیجہ نہ رہے اس کی کوئی بھی کوشش۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ ایسے انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو کائنات کی یہ جو قوتیں ہوتی ہیں اس غلط کام کے نتائج کو مرتب کرنے میں لگ جاتی۔ جیسے ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کو کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، اس طرح فنگر پرنٹس ہے۔ یہ فنگر کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ملتا، یہ میچ لیس ہے۔ ہر انسان کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، میچ لیس۔ آئی کنٹیکٹ، یہ جو آنکھیں ہیں اس سے یہ بھی کسی سے نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں، یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی قوتیں ہیں کائنات کے اندر، کہ ایسی چیزیں انسان دریافت کر رہا ہے، ڈسکوریز کر رہا ہے، ہیں وہ اسی اللہ کی کائنات کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسان صرف یہ کر رہا ہے کہ ڈسکوری کر رہا ہے، چیزیں کائنات کے اندر رکھی ہوئی ہیں، علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، مشاہدات، تجربات کے ساتھ انسان نئی نئی ڈسکوریز کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈسکوری کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہماری غفلت کا پردہ پڑا ہوتا ہے کسی حقیقت کے اوپر، وہ ہم اپنے علم اور تحقیق سے جب پردہ اٹھاتے ہیں تو وہ چیز ڈسکور ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری آواز کی ریکارڈنگ ہے، ہمارے وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں وہ جو ویڈیو بن جاتے ہیں جرم کرتے ہوئے، ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہے، ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہے نا، یہ ساری انہی چیزوں سے پکڑے جاتے ہیں نا وہ جو مجرم ہوتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر ایسا نظام، ایسے قوانین اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو اس کے اچھے اور برے کاموں کے نتائج مرتب کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی کہ وہ تم پر محافظ یا نگہبان بھیجتا ہے۔ سمجھ آئی یہ چیز؟ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جتنی بھی اس کی زندگی ہے اس نے جی لی، جب اس کی پھر موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا یہ رہا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول اسے فوت کرتے ہیں۔ تو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ یہ جو رسول ہے یہ ملائکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو مریم کا جو واقعہ ہے اس میں بھی رسول کے لفظ آتے ہیں، وہاں سے مراد بھی وہ ملائکہ ہی ہیں، تو یا ملائکہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تو ہمارے رسول یعنی ملائکہ اسے فوت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو رسول ہے وہ ملائکہ کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو یہ چیز آگے کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا کمی بیشی یا کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں اس کی جو قوتیں ہیں، ہر کام کو ٹھیک جگہ اور ٹھیک وقت پر کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی جلدی کر دیں یا دیر کر دیں، نہیں، ہر چیز کو پرفیکٹلی صحیح وقت پر، صحیح جگہ، صحیح موقع کے اوپر سر انجام دیتی ہیں اللہ کی قوتیں۔ تو اس میں کوئی کسی جلد بازی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی تاخیر ہوتی ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے، اور مین فوکس کیا ہو رہا ہے ان آیات کے اندر، اللہ کا قانون مکافات، کہ انسان اس دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ وہ جو مرضی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کا ایک ایک عمل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اللہ کا قانون مکافات ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے اوپر اللہ کی قوتیں غالب ہیں جو اس کے کسی عمل کے نتیجے کو بے نتیجہ نہیں ہونے دیتی۔ ہر عمل جو ہے
اس کو بارآور کر رہی ہیں، نتیجہ خیز بنا رہی ہیں تاکہ وہ فروٹفل ہو، بے نتیجہ نہ رہے۔ تو اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ کی قوتیں ہر وقت ہر آن سرگرم عمل ہیں۔ پورا کارخانہ کائنات انسان کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ اچھا کام کرے گا تو اچھے نتائج مرتب ہوں گے، اگر وہ برا کام کرے گا تو یہی جو قوتیں ہیں اس کے لیے پھر برے نتائج مرتب کریں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔